لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا مولا الصبر جد المحبوب المشرقين والمغربين أبو القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Sama yang bisa dilihat kepada ibu senang besarnya yang berada di hadapan acara paskia है Malaysia azan مسلسل شهادة سيد الشيخ صابرين سيد السجاد المسلمين. چونکہ رسول کے حدیث مطابق مجلس کہیں بھی ہو کسی بھی چیز کی ہو ذکر دو ہی ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے میں اپنی باتوں پہنچا سکوں. پہلا تو یہ کہ میں نے کہا دو ذکر ہوتے ہیں. رسول نے کیا کہا زیدنا مجالسکم لذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. معلوم کیا ہو گیا مجلس کہیں بھی ہوگی ذکر علی کا کیا جائے گا. دوسرا کیا مجلس کچھ بھی ہوتی ہے کسی بھی چیز کی مجلس ہو رہی ہو مجلس ترغیب ہو مجلس شہادت ہو یا کچھ بھی ہو لیکن وہاں پر مسائل جو برپا ہوتے ہیں وہ کربلا کے ہوتے ہیں. یہ دونوں پہلوؤں میں یہ دو ہی باتیں سامنے آتی ہیں کہ کہیں بھی جب بھی کوئی ختم میں جائے گا وہ دو ہی کام کرے گا. یا تو اپنی مجلس کو زینت دے گا تو علی کے ذکر سے دے گا. مسائل پڑھے گا تو وہ کربلا پڑھے گا. اور ہمارے دامن میں اور کچھ ہے بھی نہیں. یا میرا ہو سکتا ہے میرا جملہ غلط ہو کہ میں نے کہا میرے دامن میں اور ہمارے دامن میں کچھ ہے نہیں. اگر ہمارے دامن میں کچھ نہ ہوتا تو آج یہ غزہ میں ظلم نہ ہو رہا ہوتا, یہ پالستین میں ظلم نہ ہو رہا ہوتا, یہ اسرائیل پر ظلم نہ ہوتا. یہ ظلم ہونا ان پر اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے پاس عزاداری سب سے بڑی چیز ہے. یہ عزاداری یہ سب سے بڑی چیز ہے. کیوں اور لوگوں پہ کیوں ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ میں انشاءاللہ اپنے کسی نہ کسی موضوع پہ ضرور بحث کروں گا. ٹھیک ہے, اچانک سے مجلس ہوئی ہے تو لہذا ہو سکتا ہے بزرگان کی خدمت میں معذرت کے ساتھ بنا کسی موضوع پہ ہو سکتا ہے میں آیا ہوں. لیکن بہرحال آخر یہاں پہ سوال کرنا ہم طالب علم ہمارے دلوں میں سوال آتا ہوگا کہ آخر اور بھی قوم ہیں اور قوم پہ کیوں نہیں ظلم ہو رہے ہیں, اور بھی مذاہب ہیں اور بھی مذہب ان پہ ظلم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آخر ہمارے پاس ہے کیا آخر ایسی چیز جسے وہ لوگ مٹانا چاہتے ہیں؟ تو معلوم پڑا ان کے پاس سب کچھ تو ہے. ان کے پاس ہمارے ساتھ قرآن تو ہے لیکن ان کے پاس قرآن ناطقی والا درس نہیں ہے. یعنی کہ ہمارے پاس قرآن تو ہے ان کے پاس بھی قرآن ہے لیکن ہمارے پاس پرچی اعضاء ہے جو ان کے پاس نہیں ہے. بس اسی چڑ کی وجہ سے وہ لوگ ظلم کر رہے ہیں ہماری قوم پر. اور اس کا دوسرا نتیجہ نکالیں گے وہ یہ کہ آخر ظلم کی کیا جا رہا ہے. جس میں مثلاً پالستین میں مارے گئے بتایا گیا, ویڈیو میں آئی کلپ بتائی گئی وہاں پہ کہ مجلس اعضاء میں بم دیا گیا. مجلس اعضاء منعقد تھی برپا تھی وہاں پہ بم پھینک دیا گیا. کیوں؟ بہت سی جگہیں تھیں وار کرنے کے لیے, بہت سے ذریعے تھے. آپ نے مجلس اعضاء کو ہی کیوں رکھا؟ آپ نے مجلس اعضاء کو ہی ٹارگٹ کیوں بنایا؟ یہ میں نے پہلے بات بتا کہ عزاداری کی وجہ سے. دوسرا کیا یہ اس بات کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت کے حسین سے بھی ہم نے بیعت نہیں لے پائے تھے, آج کے حسینی لوگوں سے ہم بیعت نہیں لے پائے ہیں.
واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت کا یزید اس وقت کے حسین سے بیعت نہ لے پایا، آج یزید کے بیٹے حسینی والوں سے بیعت نہیں لے پا رہے ہیں. اسی لیے وہ اس نے بھی کربلا میں جا کر ظلم کیا، آج بھی لوگ یہاں پر ظلم کر رہے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و علی. یہ ظلم، یہ عزاداری پر روک، یہ ذکر کو ختم کرنے کی ناکام کوششیں یہ جاری رہیں گے، اور یہ جاری رہیں، اس سے ہمیں بھی لطف آتا ہے. اب کہیں گے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں؟ لطف اس لیے آتا ہے اگر کوئی اس پہ توجہ نہیں کرے گا تو لوگوں کو لگے تھوڑی چیز ہے، لوگوں کو اس پہ توجہ کرنا بتا رہے کوئی معمولی چیز نہیں، ان کی یہ بہت بڑی چیز ہے. جیسے کہ اس پہ ہمیشہ کوشش کی گئی کہ کیسے بھی کر کے یہ ذکر عالی، یہ ہم سے یہ عزاداری چھین لی جائے، ختم کر دی جائے، لیکن نہیں. اب میں یہاں پہ ایک مثال دے کر کے اپنی بات کو واضح آگے بڑھاؤں گا. میں نے کہا لوگ بے جان کوششیں کر رہے ہیں اس ذکر کو مٹانے کی، اس عزاداری کو مٹانے کی، اس فرش اعظم کو ختم کرنے کی. کیوں؟ تاکہ یہ ان کے درمیان سے یہ چیز ہٹا لی جائے. وہاں پہ بم پھینکنے لے تاکہ یہ لوگ دوبارہ کبھی مجلس میں نہ جا سکیں. اس ڈر سے نہیں جائیں گے کہ وہ کہیں اگر مجلس میں جائیں گے وہاں پہ بمباری کر دی جائے گی، جان چلی جائے گی. کیوں کر رہے ہیں آخر یہ ناکام کوششیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ تاکہ ہماری طرف سے یہ چیز چلی جائے. اب میں مثال دینا چاہتا ہوں، جو لوگ جو منکرین ولایت، جو منکرین فرش اعظم، جو لوگ چاہتے ہیں کہ فرش اعظم مٹا دیا جائے، ان کے لیے مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو جب میں کوئی اپنی قیمتی چیز، میں ایک عام سے انسان ہو کر کے میں اپنے کوئی قیمتی چیز کسی ایسے کے حوالے کرتا ہوں، بھائی اس کا خیال رکھنا یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے. اب میں چلا گیا، مجھ سے کسی نے پوچھا بھائی آپ کی وہ قیمتی چیز کہاں ہے؟ میں نے کہا میں نے اسے فلاں شخص کے حوالے کر رکھا ہے، مجھے یقین ہے، توجہ نہ اپنی، مجھے یقین ہے کہ وہ شخص اس چیز کی ضرور حفاظت کرے گا، اس چیز کی حفاظت ضرور کر لے گا. اب میں تھا ایک عام انسان، میرے حساب سے تھی وہ عظیم چیز، میں نے اسے دیا تھا، وہ بھی تھا ایک عام انسان، پوچھنے والا بھی تھا عام انسان. ارے میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کب سے، میں بھی تھا عام انسان کے حوالے کیا تھا. ابھی بھی سمجھے، میں تھا عام انسان، عام چیز دی تھی عام انسان کے حوالے. ارے اس ذکر کا تو وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. حسین نے جا کر کے سجدہ آخر کر کے کہا سبحان ربی العلی و بحمدہ، میں نے تیرا ذکر کر دیا، اب تا قیامت اللہ حسین کا ذکر کرتا رہے گا. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اب وعدہ ہو چکا ہے یہاں پر، تم میرا ذکر ہو میں تمہارا ذکر کروں گا. حسین نے جا کر کے سجدہ آخر کر کے بتا دیا، وہاں پر آواز دے کر کے بتا دی کہ اس کی اور آگے بڑھنے کی مناسبت کے وقت میں جڑ جاؤں. سید سجاد سجدوں کے سرداروں نے، ساجدین کے سجدہ کرنے والوں کے سردار نے عبادت کر کے اللہ کا نام باقی رکھ کر کے بتا دیا کہ میں نے تمہارے نام کو باقی رکھا تو میرے ہمارے نام کو باقی رکھ. کس حالت میں نماز پڑھی؟ ہتھکڑیوں بیڑیوں کے حالت میں. حضرات گرامی چند باتیں اس کے بعد ربط مصائب، کیونکہ مولا سجاد اگر ان کے بارے میں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کچھ جاننا یا کچھ مطالعہ یا کچھ ایسی باتیں کہ جو ہمارے بہت زیادہ مفید ہوں، تو اس کے لیے ہو سکتا ہے غالباً والے اماموں کے لیے ڈھونڈنا پڑتا ہو، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید مولا سجاد کے لیے ڈھونڈنا پڑے. واضح کروں بات کو، اس لیے کیونکہ مولا کے القاب میں ہی مولا کے فضائل چھپے ہوئے ہیں. مولا کے لقب میں ہی مولا کے فضائل ہیں. مثلا میں نے کہا زین العابدین، عبادتوں کو زینت دینے والا. میں نے حدیث پیش کی تھی اپنی مجلسوں کو زینت دو، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. مجلس بھی ایک عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے،
نماز وہ عبادت جو وجہ پہ آتی ہے، اس عبادت کی زینت دینے والوں کو سجاد کہتے ہیں۔ بے شک۔ اور آگے بڑھا میں نے کہا سجدہ سجاد، سجدہ کرنے والوں کا سردار، کیوں؟ آخر کیوں مولا سجاد کو ہی سید سجاد کیوں کہا گیا؟ مولا علی کی بھی حالت سجدہ میں سر پہ ضرب لگائی گئی، امام حسین کا سر قلم کیا گیا۔ امام حسین کو کہتے سید سجاد، مولا علی کو کہتے کیونکہ وہ سب سے پہلے انہیں مسجد میں سجدے کے حالت میں مارا گیا تھا۔ مولا سجاد کو کیوں؟ ہمارے ذہن میں بھی آتا ہوگا، ہو سکتا ہے اس فقیر کی توجہ یا سماج یا ذوق کے حساب سے یہ جملہ منسوخ پہ ہو جائے، لیکن چونکہ عرض کر رہا ہوں دل میں آ رہا ہے، آخر کیوں نہیں مولا سجاد کو ہی کیوں سید سجاد کہا گیا؟ ایک وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کیونکہ جو سجدہ مولا علی نے ایک مرتبہ کیا ہے، وہ سجدہ سید سجاد نے کربلا کے بعد کوفہ سے شام تک کے، شام سے مدینہ تک کے کتنی مرتبہ کیا ہے؟ عالم صاحب بن رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں فضائل پڑھنے کا مناسب سمجھتا ہوں آپ کو۔ جو سجدہ ایک مرتبہ بس اپنے مصائب، جو سجدہ ایک مرتبہ علی نے کیا ہے، چوتھے علی نے وہی سجدے، اسی طرح کے سجدے کربلا سے لے کر کے کوفے سے شام، اور شام سے جب تک کہ مدینہ نہ پہنچ گئے ہیں تب تک کرتے رہے ہیں۔ مصائب سید سجاد اس امام کے مصائب ہیں کہ جس کے لیے ملتا ہے کہ اس امام نے جو مصائب سہے ہیں وہ کسی اور امام نے نہیں سہے۔ کیوں؟ ہر ایک امام قید ہوا تھا، کون سا امام جو قید نہیں ہوا؟ ہر ایک امام قید ہوئے ہیں۔ مولا سجاد ان میں کیوں افضل پا رہے ہیں؟ کیونکہ ہر ایک امام خود قید ہوتا تھا، کوئی بھی اپنے عیال کے ساتھ قید نہیں ہوتا تھا۔ ہائے میرا غریب مظلوم امام سجاد، جب ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں ٹوپ جب ڈالے گئے نا، تو اس وقت صرف میرا مولا سجاد نہیں تھا، بلکہ اس وقت جن کی گود میں مولا سجاد پلا تھا وہ ماں بھی تھی، وہ پھوپھی بھی تھی۔ ارے یہ جملہ اپنے اور میں بیان کر دوں مصائب کو، کہ وہ 4 سالہ بچی بھی تھی کہ جس کا نام سکینہ بنت الحسین تھا۔ ہاں جان گرامی، کتنے مصائب ہو گئے میرے مولا پر۔ میں صرف آپ کو عمر بتا دوں مولا سجاد کی، اور پھر حالت بتاؤں گا۔ عمر ہے مولا کی 24 برس، جب مدینے گئے ہیں اس وقت میرے مولا کی عمر 25 برس، زیادہ میرے مولا کی زیادہ عمر نہیں ہے۔ اب عالم دیکھیے، جب میرے مولا کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑی جب ڈال دی گئیں، اس کے بعد جب میرے مولا کوفہ سے شام گیا نا، اس اتنے سے سفر میں میرے مولا کی کمر جھک گئی تھی، سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ ارے یہی عالم تھا جب سید سجاد جب مدینہ واپس ہوئے تھے نا، تو جا کر کے جب مشیر نے اعلان کیا تھا، اے مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین مارے گئے، عباس مارے گئے، اکبر مارے گئے، قاسم مارے گئے، تو ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے کہا، اے میرے غلاموں، مجھے جا کر کے ذرا اس قافلے کے پاس لے کے جاؤ۔ محمد حنفیہ کو ان کے غلام لے کر کے گئے، جب لے کر کے گئے نا، محمد حنفیہ نے کہا اے میرے غلاموں، ذرا مجھے جا کر کے ایک 25 برس کا جوان ہوگا، پھر ایک 25 برس کا جوان ہوگا، جا کر کے مجھے اس کے مقابل کھڑے کر دو، اس کے سامنے کھڑا کر دو۔ اب عزیزوں، ایک مرتبہ غلام ہے جو دیکھ رہے ہیں، پورے مجمع دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی انہیں 25 برس کا جوان نہ دکھا۔ غلام آپ کو کہیں بھی 25 برس کا جوان نظر نہیں آ رہا، غلام دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ کا یہاں کوئی ہے ہی نہیں 25 برس کا جوان، میں کس کے پاس جا کے آپ کو کھڑا کروں؟ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں، محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ مجھے
قریب لے جاؤ, مجھے قافلے کے قریب لے جاؤ, میں خوشبو سے پہچان لوں گا. عزیزو, جناب محمد حنفیہ کو پاس لے جایا گیا. اب جب پاس گئے نا محمد حنفیہ, تو مجھے کہا ہاں بس یہیں روک دو. ارے یہی تو ہے میرا جوان. کہا عالم کیا ہو گیا ہے؟ کہا ہے سید سجاد, آخر تمہارا عالم کیا ہے؟ تمہاری عمر 25 برس, تمہاری عمر 25 برس ہے, سر کے بال سفید ہو گئے ہیں, کمر خمیدہ ہو گئی ہے. ارے ایک مرتبہ سید سجاد نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا, اے چچا جان, کربلا میں بڑے ظلم ہوئے. اے چچا جان, ہمارا قافلہ 2 محرم کو پہنچا. اے چچا جان, 7 محرم سے پانی بند تھا. اے چچا جان, 10 کو جنگ شروع ہوئی, کبھی قاسم کا لاشا, کبھی اعلی محمد کا لاشا, کبھی اکبر کا لاشا, کبھی چچا عباس کا لاشا. اے چچا جان, بڑے ظلم اٹھائے گئے. ارے محمد حنفیہ داروں قطار ہوتے جاتے ہیں, داروں قطار ہوتے جاتے ہیں. ایک جملہ کہا سید سجاد نے, کہا اے چچا جان, ظلم ختم نہیں ہوا, اصل حصول آیا. بابا کا سر تن سے جدا کیا گیا, نوکے نیزہ میں بلند کیا گیا. اے چچا جان, مصائب سنیے. اے چچا جان, پھوپھی زینب کے سر سے ندا چھینی گئی. ارے اتنا سننا تھا. محمد حنفیہ غصے سے زمین پہ گرے. جب ہوش آیا, کہا چچا جان کیا ہوا؟ کہا اے بیٹا, میں سوچ رہا ہوں, جب میں سن نہ سکا تو دیکھا کیسے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمون.